نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کے لیے تمام کائنات کے خزانے پیدا کیے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا بنیادی مرکز وہ بنی نوع انسان ہے۔ اس لیے قرآن حکیم یاد دہانی کراتا ہے کہ فاذکروا آلاء اللہ، کہ اپنی زندگی میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھو، ان کو یاد رکھو، اور یاد رکھنے سے مراد ان کے جو بنیادی تقاضے ہیں پورے کرو۔ قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے پوری کائنات کو مسخر کیا۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ سورج چاند کا جو نظام ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا یہ انسان ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کا نظام مرتب کرتا ہے، ان اوقات سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں بہتری لاتا ہے۔ سخر لکم الانہار، دریاؤں کے نظام کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ سخر لکم الفلک، اللہ نے تمہیں بحری نظام عطا کیا جس کے ذریعے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کا نہ صرف سفر کرتے ہو، بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی بہت بڑی معیشت سفر کرتی ہے۔ دنیا کے اندر موجود اسباب و وسائل تمام اقوام تک اس ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی تسخیر کا ذکر کیا۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کسی کے لیے آسان بنا دینا، مفید بنا دینا، اور پھر اس سے کام لینے کی، فائدہ اٹھانے کی صلاحیت عطا کرنا، کہ اس کام کو کیسے ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی صلاحیت عطا کی، مختلف چیزوں کو وہ آپس میں منسلک کرتا ہے، جوڑتا ہے، ان کا تعلق قائم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ عقلی صلاحیت اس کو اللہ نے دی جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ تو ان تمام صلاحیتوں کا مقصود بنیادی طور پر تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا نظام عطا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے دنیا کا کوئی بھی انسان محروم نہ رہے۔ اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے۔ جب اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس دنیا میں ہر شخص کا، ہر قوم کا، اور ہر جغرافیے میں رہنے والی جو بھی آبادی ہے،
ان سب کے حقوق کی حفاظت کی، ان سب کے لیے اللہ نے وسائل کا نظام رکھا، پھر ان انسانوں کو ان وسائل کے تبادلے کی جو صلاحیت ہے وہ عطا کی۔ اگر ایک جگہ پر ایک چیز پیدا ہوتی ہے یا ایک چیز لوگ اپنی محنت سے وجود میں لاتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات سے زائد ہو جاتی ہے، تو وہ دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے علاقے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ کی پیدا ہونے والی اشیاء دوسری جگہ پہ جاتی ہیں، دوسری جگہ کی اشیاء پہلی جگہ پر آتی ہیں۔ یہ پورا کا پورا ایک نقشہ ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خطے کو وسائل سے محروم نہیں پیدا کیا، لیکن ان وسائل کو اللہ نے مختلف خطوں میں بانٹ دی۔ کئی چیزیں افریقہ میں نکل رہی ہیں جو ایشیا میں نہیں ہیں، ایشیا کے اندر جو اللہ نے وسائل رکھے ہیں وہ یورپ میں نہیں ہیں، یورپ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ افریقہ میں نہیں ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان باہمی تعاون کا نظام پیدا ہے۔ اگر کسی ایک خطے کو تمام اشیاء، تمام صلاحیتیں دے دی جاتی یا کسی خطے کے لوگ طاقت کے بل بوتے پر، جبر کے بل بوتے پر، دھوکے کے بل بوتے پر تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو۔ اسی کو قرآن حکیم تعبیر کرتا ہے طغیانی سے، جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا سب سے بڑا جرم ذکر کیا کہ اس کے اندر طغیانی پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، وہ سارے حدود کراس کر چکا ہے، اس نے اس دنیا کے اندر کسی قاعدے، کسی قانون کی پابندی اپنے لیے ضروری نہیں سمجھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے میں خدائی اختیارات کا مالک ہوں، اس لیے میں جو چاہے کروں۔ حالانکہ جو ذات خدائی اختیارات کی مالک ہے، اللہ کی ذات جو تمام تر اختیارات رکھتی ہے، ساری مخلوق اس کی تخلیق ہے، اس مخلوق کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر سکتا ہے، اسے مکمل اختیار ہے اور اس کا مکمل جواز ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ہے۔ اپنی تخلیق کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرے، کسی کو اس پر عقلی بنیاد پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اس صاحب اختیار ذات نے اپنے اختیارات کے استعمال کے خود ہی قوانین بنائے، اور ان قوانین کے مطابق ہمیں واضح کر دیا کہ وہ ذات الہی جہاں پر یہ اختیار رکھتی ہے کہ فعال لما یرید، جو ارادہ کرے کر گزرتا ہے، فعال ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حالانکہ اللہ کی نسبت سے کوئی چیز ظلم بنتی نہیں ہے، جیسے انسان کی اپنی کوئی چیز بنا لے دنیا کے اندر تو اب جیسے چاہے اس کو رکھے، جب چاہے اس کو توڑ دے، یہی کہا جاتا ہے اس نے خود ہی بنائی تھی، خود ہی ختم کر دی، کسی کو کیا اعتراض ہے۔ تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کمی بیشی کی ہو سکتی ہے، یا جس کے بارے میں کوئی ظاہری تاثر بھی مل سکتا ہے ظلم کا، تو اللہ نے اس کی اپنی ذات سے نفی کر۔ تو جب اتنی بڑی ذات، مختار کل ذات، اس دنیا کے اندر اپنے ارادوں کا، اپنے عزائم کا، اپنے فیصلوں کا
اظہار کرتے اور واضح کرتی ہے کہ ظلم اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتی۔ اب چہ جائے کہ وہ دنیا کے اندر ایسا نظام پسند کرے یا اس کو ہم خدائی نظام کہہ دیں کہ کوئی طاقت کسی پر پل پڑے، کوئی قوم کسی اور قوم پہ حملہ آور ہو جائے، کوئی جتھا کسی اور جتھے پہ چڑھ دوڑے، اور اس کو آپ دنیا کے قانون میں کوئی نہ کوئی جواز بھی دے دیں، تو یہ اللہ کے اس پورے نظام کے اندر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے درمیان باہمی تعاون کے نظام کو پیدا کیا اور افراد کے درمیان بھی باہمی تعاون کا نظام قائم کیا کہ ایک خطے کی چیز کے مالک اس خطے کے لوگ ہیں، جب وہ خود اس سے فائدہ اٹھا لیں اور ان کی ضرورت سے زائد ہے تو دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں، اور اس کے بدلے میں ان کے پاس جو چیز موجود ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، باہمی تعاون کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر نہیں کہ وہاں جا کے قبضہ کرنا۔ دوسرے کے وسائل پر قبضہ کرنا یہی تو استعماریت کہلاتی ہے، اسی کو تو جبر کہا جاتا ہے، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس لیے کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کی جو اشیاء ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہے، کیا انہوں نے اپنی محنت سے خود ان کو بنایا ہے؟ تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ان اشیاء کو تم ان کے ہاتھ سے کھینچ لو، ان پر حق تسلیم نہ کرو، ان پر جبر کر کے ان پر تم ایسے ٹیکس عائد کر دو کہ وہ لوگ اپنی اشیاء سے محروم ہوں، اور اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سارے فساد کا جائزہ لیں تو اگر دنیا کی قومیں اپنے اپنے دائرے کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کے دیے گئے وسائل سے فائدہ اٹھائیں، اپنا قومی نظام بنائیں، اپنے اس قوم کے افراد کے لیے ایک فلاح و بہبود کا نظام بنائیں اور کسی اور قوم پر نہ چڑھیں، ان پر کسی بھی طور پہ حملہ آور نہ ہو، مختلف بہانوں کے ذریعے ان کی آزادی کو سلب نہ کریں، تو دنیا کے اندر امن ہی ہوتا ہے۔ بد امنی کب پیدا ہوتی ہے؟ چاہے شخصی بنیادوں پر ہو یا شہر کی بنیاد پر ہو، ملکوں کی بنیاد پر ہو، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرے کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل بھی مجھے حاصل ہوں، جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ داؤد علیہ السلام مصروف عبادت تھے، انہوں نے اپنے اوقات مقرر کر رکھے تھے، اپنے اوقات کی ترتیب بنائی ہوئی تھی 24 گھنٹوں کی، کہ ایک وقت وہ ہوگا کہ جس میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، ان کے مسائل حل کروں گا، ان کی داد رسی کروں گا، کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی تھی، اور ایک وقت میں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھوں گا، اپنی معاشی تقاضے پورے کروں گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ لوہے کی صنعت میں اللہ نے ان کو درک عطا کیا، مہارت عطا کی تھی کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اس سے زرہیں بناتے تھے اور جو لوہے کی دیگر مصنوعات ہیں، اور وہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ اپنی محنت سے کھاتے تھے، وہ قومی خزانے پر بوجھ نہیں بنے، اور ایک وقت انہوں نے طے کیا کہ میں صرف اور صرف اس میں اللہ کے ساتھ خلوت میں عبادت کروں۔ یہ انہوں نے اپنے 24 گھنٹوں کی ایک تقسیم کی تھی۔
اب ہوا یہ کہ جو وقت انہوں نے خلوت کے لیے، عبادت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو اپنے سارے دروازے بند کر کے تاکہ پوری توجہ کے ساتھ میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ان کو بڑا اچھا لحن آواز دے رکھی تھی جس میں وہ ذکر کرتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور اس تسبیح کے اندر ان کے ساتھ پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی ان کی آواز سے گونجتے تھے، وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک خاص وقت اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ دو آدمیوں کا تنازع ہوا۔ اب انہوں نے، جو مظلوم آدمی تھا، ظاہر جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ تو وقت نہیں دیکھتا کہ وہ اس انتظار کرتا کہ اگلا دن آئے گا جس وقت داؤد علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جس وقت لوگ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور لوگوں کی بات سنتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، اس کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں تو اسی وقت جاؤں گا جو داؤد علیہ السلام کا ذاتی وقت۔ وہ آ گئے، دیوار پھاند کے آ گئے اور آ کے اپنا ماجرا بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھ پہ ظلم کر، اس کے پاس پہلی 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس تو صرف ایک ہے، کہتا ہے یہ بھی دے دو تاکہ میری 100 کی تعداد پوری ہو۔ یہ ہوتا ہے حل من مزید، کہ طبیعت کے اندر اتنی ہوس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، بجائے اس کے کہ یہ کرے کہ بھائی ہے میں ان میں سے اس کو کچھ دے دوں، اس کے بعد جو ایک ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے کہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے۔ تو داؤد علیہ السلام نے تنبیہ کی، اس نے ظلم کیا تمہارے ساتھ۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو شراکت کے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، وہ دوسرے کو اسی طرح دھوکہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ ہاں، جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضے سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا ایمان کا تقاضا عدل ہے، سب سے بڑا عمل صالح ایمان کے تقاضے سے عدل کا پیدا ہونا، وہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ انسانی ہوس جب حدود سے نکلتی ہے تو پھر وہ کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، اس کا چڑھ دوڑتی۔ دنیا کے اندر سامراجیت کا آغاز ایسی تو ہوا کہ وہ یورپ کے جو لوگ تھے وہ پوری دنیا پہ چڑھ دوڑ، کسی کا منہ افریقہ کی طرف ہو گیا، کسی کا ایشیا کی طرف ہو گیا، اور ان ملکوں کو رون ڈالا، تباہ حال بنا دیا، وسائل کو بے تحاشا لوٹا، اور پھر وہاں پر ایسی بد امنی کی، لوگوں کے تعلقات میں ایسی خرابیاں پیدا کی کہ ایک مستقل جنگ و جدل کی جگہ بنا۔ وہ قومیں جو صدیوں اکٹھی رہتی آئیں، اپنی ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ، تمام تنوعات کے ساتھ، تمام جو انسانی زندگی کے اندر ویرائٹی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو جھگڑے میں بدل دیا، ہر جگہ پہ جھگڑے کھڑے کر دیے، افریقی قوموں کو آپس میں لڑایا، ایشیائی قوموں کو آپس میں لڑایا۔ یعنی ایک ایسا ناسور ہے کہ وہ بظاہر ان خطوں سے واپس بھی چلا گیا، لیکن ایسے بیج بو گیا کہ جس کے نتیجے میں ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ مستقل طور پر خانہ جنگی میں مبتلا رہتے، جھگڑے، تنازعات، کوئی مستحکم نظام وہاں پہ قائم نہیں ہوتا۔ جہاں پر بھی کوئی استحکام آنے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی تنازع، کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری ان ملکوں کے اندر موجودگی باقی رہے۔ یہ ہمارے پاس ہی دوڑے دوڑے آئیں گے، ہم سے تعاون مانگیں گے، ہم اپنی شرائط پر ان کو اپنا تعاون دیں گے۔ جو جتنی زیادہ ہماری شرائط تسلیم کر لے گا ہم اس کا ساتھ دے دیں گے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک ہمیں وہ چیز فائدہ دیتی ہے۔
کبھی بھی کسی کے ساتھ ان کا اخلاص کا تعاون نہیں ہوتا۔ آپ خود بر صغیر کی تاریخ دیکھیں کہ یہاں پر کس طرح مقامی حکومتوں کو ختم کیا، غدار پیدا کیے، اور پھر ان غداروں کو بھی حکومت نہیں دی۔ یعنی ان کے ہاں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جس شخص نے اپنی قوم سے، اپنے ملک سے غداری کر کے ہمارا ساتھ دیا اور اپنی حکومت کو ختم کرنے کے اندر ہمارا ہاتھ بٹایا، تو وہ حکومت اس کے حوالے کر دو، وہ چلائے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ میں آئی، اس کے بعد اس کو بھی فارغ کر دو۔ تو کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے وسائل تمام قوموں کے لیے رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی محروم پیدا کیا، اپنی محرومی کو دور کرنے کے لیے وہ ایشیا افریقہ میں آ گئے۔ بہت وسائل موجود ہیں، مقامی سطح کے وسائل موجود ہیں، اور ان وسائل سے اگر وہ صحیح طور پہ استفادہ کریں تو کسی اور ملک پر چڑھ دوڑنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے پاس جو بھی اشیاء ہیں، جو بھی اثاثے ہیں، جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں، ان وسائل میں کمی مت کرو، ان سے چھینو مت، اس میں ڈنڈی مت مارو، چاہے طاقت کے بل بوتے پر ہو، کچھ قانون بنا کے ان سے وہ چیزیں حاصل کرو، اور اس کے نتیجے میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فساد ہوتا کیسے؟ اسی طرح ہوتا کہ جب کوئی شخص اپنے دائرے سے، اپنے حدود سے نکل کر دوسرے کے دائرے میں مداخلت کرے گا تو ظاہر جھگڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ شخصی طور پر بھی اگر دیکھا جائے کہ ایک آدمی اپنے گھر کے دائرے سے نکل کر دوسرے کے گھر میں جا کے مداخلت شروع کر دے تو جھگڑا کھڑا ہوگا کہ نہیں، فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، دنگا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ مزاحمت کرے گا، یہ اپنی طاقت دکھائے گا، اور بات ظاہر ہے کہ جنگ و جدل تک پہنچے گی، تنازع کھڑا ہوگا، عدالت تک جائے گا، لوگ اس میں ساتھ شریک ہوں گے۔ تو ایک چھوٹا سا تنازع دو افراد کا کتنے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے۔ تو اسی طرح قوموں کے بھی تنازعات ہوتے ہیں، تو قوموں کے وسائل سب سے پہلے اس قوم کے لیے ہوتے ہیں، کسی اور کو اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ باہمی تعاون کی بنیاد پر کسی کے ساتھ معاہدہ کرے، کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ دوسرے سے حاصل کرے اور اپنی چیز اس کے بدلے میں طے کرے۔ اسی کو باہمی تعاون کہتے ہیں۔ یہی دنیا کے اندر ہمیشہ مہذب قوموں کا طریقہ رہا ہے، اسی اساس پہ دنیا میں تجارت ہوتی تھی، اور تجارت کا یہی اصول ہوتا تھا کہ باہمی تعاون کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ایک قوم اپنے کسی تقاضے کی وجہ سے اس پر کوئی ٹیکس عائد کرتی ہے تو بھی اتنا ہی ٹیکس دوسری طرف سے بھی عائد ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تجارت شروع ہوئی تو مختلف ملکوں سے جب تجارت ہوئی تو پتہ چلا کہ جب مسلمان تاجر ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں غیر مسلم ہیں تو وہ اس پر ٹیکس لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر تک بات پہنچی، حضرت عمر نے پوچھا کتنا لیتے؟ بتایا گیا کہ یہ 19 شرح تھی، اور تجویز یہ دی گئی کہ چونکہ ہم تو طاقت میں ہیں، غالب ہیں، ہمیں ان کی تجارتی مال پہ زیادہ ٹیکس لینا چاہیے۔ ان کے جو تاجر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس تو یہاں بڑا وسیع میدان ہے، اتنی بڑی خلافت ہے، ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے تجارتی طور پہ، تو ہمیں ان سے زیادہ ٹیکس لینا چاہیے۔ باوجود اس کے کہ وہ حربی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے تعلقات نہیں ہوتے، جن کے ساتھ حالت جنگ ہوتی۔ اسلام نے اپنے مخالفین کے حوالے سے باقاعدہ ایک تفصیلی رہنمائی دے رکھی
کہ تمام کافر ایک درجے کے نہیں ہوتے۔ وہ کافر جو آپ کے ملک کے اندر رہتے ہیں وہ آپ کے شہری ہوتے ہیں، ان کے حقوق اور آپ کے حقوق برابر ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ذمہ کا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی جان کی بھی حفاظت، مال کی حفاظت، حقوق کی حفاظت، عزت کی حفاظت، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت، ان کے مذہبی شاعر کی حفاظت کی ہمارے ذمہ۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ہمیں حاصل ہوں، اور ان پر وہی ذمہ داری ہوں گی جو ہم پر ہیں، تو وہ تو برابر کے درجے کے شہری ہوتے ہیں۔ اب جو اس دائرے سے، اس جغرافیے سے، ان حدود سے باہر رہتے ہیں، تو اگر آپ کا اس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ معاہد ہو جاتے ہیں، جو بھی آپ نے معاہدہ طے کیا اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ معاہدہ ہوا، بس ایک حالت جنگ سی ہے، وہ خاموش ہیں، ہم بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ تو ایسے جن کے ساتھ قطع تعلق ہوتا ہے تو ان کو حربی کہا جاتا ہے کہ حالت جنگ، کوئی پتہ نہیں کسی وقت ان کی طرف سے حملہ ہو جائے، لہٰذا جب تک حملہ نہیں ہوتا تو ہم بھی کوئی پیش قدمی نہیں کرتے۔ تو اگر ایسے علاقے سے تاجر آ رہا ہے اور وہ آ کر آپ کے ملک میں اجازت طلب کرتا ہے اور آپ اسے اجازت دے دیتے ہیں تو اب وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مستامن، کہ اس نے امن مانگا تھا، ہم نے امن دے دیا، اب وہ ہمارے ملک میں امن سے رہے گا، چاہے اس کی قوم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتی ہے، ہم اس زیادتی کا بدلہ اس آدمی سے نہیں لیں گے، اس شہری سے نہیں لیں گے، کیونکہ اس کو ہم نے خود امن دیا۔ تو اب اس حالت میں جب وہ تجارت کر رہا ہے، اس قوم سے اس کا تعلق ہے جس قوم کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس بنیاد پر ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں کہ اس پہ بہت زیادہ ڈیوٹی لگا دیں، بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیں، اور اس کی جو تجارت ہے اس کے نفع کو جتنا کم سے کم تر ہو سکتا کریں، ہمیں اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جیسے کو تیسا نہیں۔ ہمارے پاس ایسا دین ہے، ایسا نظریہ ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنا، تو لہٰذا ان کی طرف سے جو ٹیکس عائد ہوتا ہے اس سے زیادہ تو ہم کسی صورت میں عائد نہیں کر سکتے۔ حالانکہ خالص شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو مرضی ٹیکس عائد کر دیں، جب اس کو آپ اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے، اجازت نہ دیتے، اجازت دی ہے تو اپنی شرائط پہ جو بھی شرائط طے کریں، اور وہ شرائط مان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کیا اعتراض ہے۔ لیکن ایسی شرائط جس میں نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں زیادتی کر رہے ہیں، برابری کا سلوک نہیں کر رہے، تو منع کر دیا عمر کہ ہم اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے، کوئی بہت زیادہ مجبوری ہوگی تو برابر کے درجے میں کر لیں گے، لیکن بڑھا نہیں سکتے۔ تو باہمی تعاون کا ایک نظام دنیا میں دین اسلام نے متعارف کرا، اس طور پر کہ دوسروں کے وسائل پر قبضہ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ جب مسلمان مختلف علاقوں میں گئے، فتوحات کی، اور ان فتوحات کے اندر ان کی ظاہر طاقت استعمال ہوئی، وسائل استعمال ہوئے، شہادتیں ہوئیں، وہ علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا، مفتوح ہو گیا، مالک بن گئے، اس کے باوجود وہاں کے وسائل انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دیں، ان سے وہ وسائل لیے نہیں گئے، ان سے یہ کہا گیا ٹھیک ہے تم اس پہ محنت کرو، ہمیں ٹیکس دے دیں، جس کو خراج کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو پھر امت نے ہمیشہ قائم رکھا
کہ ہم کسی علاقے کو فتح کریں گے تو اس علاقے کے وسائل انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دیے، ان کو ان زمینوں سے محروم نہیں کیا گیا کہ نکال دیا گیا ہو کہ جاؤ یہاں سے، ہم زمینوں کو خود سنبھالیں، جس میں کافی بحث ہوتی رہی۔ وہ وسائل انہی کے ہاتھ میں رکھے، ملکیت تمہاری نہیں ہے، ملکیت اسٹیٹ کی ہے، بیت المال کی ہے، لیکن کام تم کرو، جو پیداوار آتی پیداوار اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ہمیں ایک متعین حصہ اسٹیٹ کو چاہیے بس، جس کو خراج کہتے ہیں۔ اور خراج دونوں طرح کا ہوتا تھا، یا اس کا پیداوار سے تعلق ہوتا تھا کہ پیداوار کا ایک ایسا حصہ کہ جس کی وجہ سے ان پیداوار والوں پر، کاشتکاروں پہ بوجھ نہ پڑے، وہ دے دیا کریں، یا سالانہ رقم طے ہو جاتی تھی کہ اس پیداوار کی سالانہ نوعیت کیا ہے، کتنی آمدنی ہوتی ہے، تو اس آمدنی کا ایک حصہ فکس کر دیا جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ فتح کے زمانے کے اندر بھی ان سے وسائل نہیں چھینے گئے، محروم نہیں کیا گیا۔ دین اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ گروہیت کی سوچ ہو، تمام انسانوں کی بھلائی سوچتا ہے۔ تو دین کا نظام بنیادی طور پر باہمی تعاون کا نظام، اور دین سب سے پہلے اس چیز کو متعین کرتا ہے کہ جس علاقے کے وسائل ہیں وہ اسی علاقے پر سب سے پہلے خرچ ہو۔ حتیٰ کہ دین اسلام نے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی کہا کہ جس علاقے کی زکوٰۃ وصول ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس علاقے کے مستحق لوگوں پہ خرچ کریں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ جن کے غنی لوگوں سے آپ نے زکوٰۃ وصول کی ہے انہی کے جو ضرورت مند، اسی قوم کے ضرورت مندوں پہ اس کو خرچ کریں۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ زکوٰۃ ایک علاقے کی وصول کر کے دوسری جگہ پر لے جاؤ، سوائے اس کے کہ دوسری جگہ زیادہ غربت ہے، زیادہ فقر و فاقہ ہے، زیادہ پسماندگی ہے، تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن عام اصول متعین کر دیا گیا کہ جس علاقے کے وسائل ہوں گے وہ اسی علاقے پر سب سے پہلے خرچ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان وسائل کی بنیاد پہ باہمی تعاون کے اصول پر ان کا تبادلہ ہوگا، کہ اس قوم کے بعد جو چیز موجود نہیں ہے وہ دوسرے سے لینا چاہتی ہے تو اپنے وسائل کے ذریعے تبادلے کا نظام بنا لو، کہ اپنے وسائل ان کو دے، ان کے وسائل اپنے پاس رکھے۔ اور اسی مقصد کے لیے پھر دنیا کے اندر تبادلے کا نظام پیدا ہوا۔ پہلے دور کے اندر تو اشیاء کا تبادلہ ہو جاتا تھا کہ جس کے پاس جو چیز وافر ہوتی تھی وہ اس کو دے دیتا تھا، جس کے پاس نہیں ہوتی تھی اس کے بعد جو وافر چیز ہوتی تھی یہ لے لیتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تو اس چیز سے تھا جس کے پاس وافر موجود ہے اور دوسرے کو ضرورت ہے تو معاہدہ ہوتا تھا، لیکن اگر دوسرے کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ اشیاء ضائع ہوتی تھی، تو پھر تبادلے کا نظام وجود میں آیا، اور وہ تبادلے کا ایک فطری نظام وجود میں آیا کہ ایسی معدن کے ذریعے کہ جس کی لوگوں کی نظر کے اندر قدر و قیمت تھی اس کو بنیاد بنایا، سونے کو بنیاد بنایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ذریعہ بنایا، وہ قدرتی ذریعہ بنایا۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت لوگ متعین نہیں کرتے۔ اگر آج کوئی بھی اعلان کر دے کہ آج سے سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس اعلان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے مقابلے پر جو لوگوں نے مصنوعی ذرائع مقرر کیے وہ آپ کے طے کرنے پہ کھڑے ہیں۔ آپ کی جیب میں جو کاغذ ہیں ان کاغذوں کی اس وقت تک قیمت ہے جب تک کہ حکومت نے ان کو تسلیم کر رکھا۔ آج حکومت اعلان کر دے کہ یہ بے وقت ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو یہ کاغذ بن جائیں گے کیونکہ ان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں۔ تو دین نے فطری نظام رکھا تھا کہ تبادلہ ایک ایسی ذریعے سے ہو کہ جس کی لینے والے کے یہاں بھی قدر و قیمت ہو، دینے والے کے یہاں بھی قدر و قیمت ہو۔ تو دنیا کے اندر جب تک یہ فطری نظام چلتا رہا تو دنیا کی معیشت میں ایک توازن رہا، اور توازن کب بگڑا کہ جب اس قدرتی ذریعے کو ہٹا دیا، مصنوعی ذریعہ جس کے پاس طاقت تھی
اس نے اپنی ایک مصنوعی چیز معاشرے پر، دنیا پہ مسلط کر دی، اور وہ بڑھتے بڑھتے آج یہ حالات پیدا ہو۔ اس نے پوری دنیا کو پابند کر دیا، اور ہمارے مسلم ملکوں نے معاہدہ کر لیا۔ جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی سن 73 کے اندر، اس میں ان عربوں نے اپنے کچھ حصے واپس لے لیے اسرائیل سے، مصر نے اپنا صحرائے سینا واپس لے لیا جو 67 کی جنگ میں اس سے چھین لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد تیل بند ہوا، تو اس موقع پر پھر امریکہ اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ ہوا کہ دنیا بھر کے اندر سعودی عرب یا دیگر ممالک جو بھی پٹرول پیدا کرتے ہیں، وہ سارا کاروبار ڈالر میں ہوگا۔ کوئی بھی ملک پٹرول لینا چاہتا ہے تو وہ ڈالر میں لے، یوں دنیا کے اندر اس ڈالر کو مسلط کر دیا، اور یہ اسی کا عذاب ہے جو آج دنیا کے اندر مسلط ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی معیشت جس کی کوئی بنیاد موجود نہیں، وہ قوموں کے وسائل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو، اس ڈالر کی وجہ سے تو آپ کی اشیاء کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب چاہتے ہیں ہماری کسی بھی ملک کی کرنسی ڈیگریڈ ہو جاتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے بے وقت ہو جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا کے اندر ایک معاشی بحران ہے۔ اب ان کا وہ 80 سالہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب اور جال آ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کے پاس بڑے پٹرول کے ذخائر موجود ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں وسائل موجود ہیں تو آپ کے ملک کا نظام اعلان نہیں کرتا، ایک باہر کے بیٹھی ہوئی طاقت ہمیں بتاتی ہے۔ ہماری کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو جنگ بندی کا اعلان وہ کرتا ہے، جن دو کے درمیان جنگ ہو رہی ہے فیصلہ وہ کریں گے، ہم اس پہ خوش ہیں کہ جی ہمارا فیصلہ وہاں پہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی۔ تو آپ کے پاس کیا سیاسی اختیار ہے؟ فیصلے آپ کے ہاتھ میں کہاں سے ہیں؟ کس بات پہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ کے معاشی ذرائع کا اعلان وہاں سے ہوتا ہے کہ بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس، اتنے وسائل ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنا پٹرول نکلے گا کہ پھر انڈیا بھی آپ سے لے گا۔ یعنی یہ کسی ملک کی خود مختاری کا سب سے بڑا مذاق نہیں تو کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو وسائل موجود ہیں یا اس سے واقف نہیں ہیں، اور اگر واقف ہیں تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم اس کا اعلان کر سکیں یا ہم ان کو نکال سکیں، اور ان کو نکالنے کی صلاحیت ہمارے پاس ویسی ہی نہیں ہے۔ اب بھی جو آپ نے بلوچستان کے جو ذرائع دے رکھے ہیں، سینڈک کے اندر، ریکوڈیک کے اندر، باہر کی کمپنیوں کو دے رکھے ہیں، آدھے سے زیادہ حصہ تو وہ لے کے جا رہے ہیں، اخراجات آپ کے کھاتے میں، اور جو کچھ آپ کو کوئی ملے گا وہ آپ کا یہ کرپٹ نظام ہے وہ آپس میں بانٹ بوٹ لے گا، یا پھر آپ کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مرکز کہے گا ہمارا اتنا حصہ ہے، صوبہ کہے گا ہمارا اتنا حصہ ہے۔ یہی پورا کا پورا کھیل چل رہا ہے کہ وسائل ہمارے ہیں، فیصلے کہیں اور ہوں، اور اس کی بنیاد پہ پالیسیاں بن رہی ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اس پہ ہم پھولے نہیں سما رہے۔ کوئی قومی حمیت ہوتی ہے کہ ہمارے وسائل ہیں تو ہم نے اس سے استفادہ کرنا ہے، ہم پالیسی طے کریں گے کہ ہم نے ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، کچھ شرائط ہم نے طے کرنے ہیں، لیکن ہمیں تو اوپر سے احکامات آ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالنا ہے، اس لیے وہ جگہیں ہمیں ملنی چاہیے، ان جگہوں کی آبادیاں وہاں سے اٹھا دینی چاہیے، وہ سارا علاقہ خالی ہو جائے تاکہ وہاں پر ہم اپنی منمانی کریں۔ آج بھی پاکستانی نظام کے پاس کوئی صحیح معلومات کا ذریعہ ہی نہیں ہے کہ جہاں جہاں پر اس نے کمپنیوں کو ٹھیکے دے رکھے کہ وہاں سے کتنا نکلتا ہے، کوئی ذریعہ موجود نہیں۔
وہاں سے سونا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، نکل کے جا رہا ہے۔ وہ جو چاہے آپ کو بتا دے کہ اتنا نکلا ہے، اتنا آپ کا حصہ بنتا ہے، اتنا ہم لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے بقیہ ملک کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے تو پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور بالفرض کوئی آ بھی گئی تو پھر اسی طرح ہوگا۔ جن ملکوں میں پیٹرول نکلا، کیا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے؟ کیا سعودی عرب آج اپنی آزاد پالیسی بنا سکتا ہے؟ کیا خارجہ پالیسی میں وہ اپنی کوئی رائے دے سکتا ہے؟ کیا اپنے دفاع کے حوالے سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے؟ سارے حالات ہمارے سامنے، اور یہ اس وقت ان کو سمجھایا گیا تھا جب وہاں پہ پیٹرول نکلنا شروع ہوا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ متوسل تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کے تعلقات تھے عربوں سے، رابطہ عالم اسلامی، معتمر عالم اسلامی کے اجلاسوں میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت کے پاس آئے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں اور وہاں پہ بڑی اہم میٹنگ ہے۔ حضرت نے پوچھا کس چیز کی میٹنگ ہے، کیا ہونا ہے وہاں پہ؟ کہا کہ وہاں پر ایک اسلامی یونیورسٹی بنانے کی تجویز ہے مدینہ منورہ کے اندر، اس کے لیے مشاورت کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو جا کے سمجھانا کہ اسلامی یونیورسٹیاں یا اسلامی مدرسے بہت ہیں، وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوئی حکمت عملی سوچیں، کوئی صنعت کھڑی کریں، کوئی صنعتی علوم حاصل کریں، اس پہ لوگوں کو تیار کریں۔ دنیا میں بہت سارے مدرسے موجود ہیں، ایک اور مدرسہ بن جائے گا یونیورسٹی کے نام سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ابھی شروعات تھی، اور آج نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ اتنے ذخائر رکھنے والا ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا، اپنی دفاع کے لیے محتاج ہے۔ اس کو بڑی طاقتوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنی دفاع کے لیے، وہ ان سے تاوان وصول کرتا ہے، اڈے انہیں لے رکھے، اس کے نام سے جو اللے تللے ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جتنے خلیجی ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں صورتحال، وہاں پر ان ملکوں کا کوئی قانون نہیں چلتا، وہ خالصتاً امریکہ اور نیٹو کا وہاں پہ عمل دخل۔ اب اگر ایران نے قطر میں ایک اڈے پہ حملہ کر دیا تو شور کس چیز کا؟ اس نے تو امریکہ پہ حملہ کیا، اس نے کوئی قطر پہ تو حملہ نہیں کیا۔ وہ اڈا جہاں پہ قطر کا عمل دخل ہی کوئی نہیں ہے، کوئی قطری آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا، وہاں پر مکمل طور پہ امریکی نظام موجود ہے۔ تو اگر اس نے اس پر حملہ کیا ہے تو یہی سمجھ کے کیا نا کہ امریکہ کا علاقہ۔ تو بہرحال کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیٹرول نکلنے کے باوجود وہ ملک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ایک غلط نظام کی وجہ سے۔ تو ہم جو اگر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیٹرول نکلنے لگا ہے، تو اگر اسی طرح نکلے گا جیسے ان کے یہاں نکلا تھا تو ان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ ظاہری طور پہ کر و فر ہو جائے گا، زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی خوشحالی آ جائے گی، لیکن ملک کہاں پہ؟ ملک کی بنیاد کیا ہے؟ ملک کی معیشت کی صورتحال کیا ہے؟ یہ ساری وہ بنیادی باتیں جن پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم دین کے بنیادی مقصد کو نہیں سمجھیں گے کہ دین تو اقوام کے درمیان مساوی بنیادوں پر تعاون کا نظام دیتا ہے، دین نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم پہ بھی چڑھ دوڑے، ان کے وسائل کو قبضہ کر کے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر۔ اس لیے مسلمان جہاں بھی گئے فتوحات کیں، لیکن ان فتوحات کے بعد وہاں کے وسائل وہیں پر خرچ کیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب مدینے سے نظام چلتا تھا تو سارے کے سارے وسائل مدینہ میں اکٹھے ہو گئے، سوائے ان چیزوں کے جو میدان جنگ سے حاصل ہوئے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ تو ظاہر جنگ کی چیز ہے، لڑکے آپ نے حاصل کیے، وہ مال غنیمت تو وہاں پہ جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں شروع کر دیا گیا کہ ایران سے مستقل چیزیں لائی جا رہی ہیں، مدینہ میں جمع ہو رہی ہیں۔
یا روم کے علاقے سے مختلف اشیاء مدینے میں جمع ہو رہی ہیں، اور مدینے کی معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ چاہے اس کے بعد دمشق بنا، بغداد بنا، جو بھی مرکز بنتے چلے گئے، یا اس خطے کے اندر آپ کا دلی مرکز بنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خطے کے وسائل کو لوٹ لوٹ کر اس جگہ پہ لایا گیا۔ اب یہ تو بڑا شور کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سارے باہر کے لوگ آئے تھے، نہیں، وہ باہر کے لوگوں نے آ کر اس خطے کو ترقی دی یا اس خطے کو لوٹا؟ اگر وہ ترکستان سے اٹھ کے آئے، وسطی ایشیا سے اٹھ کر آئے، تو وہاں سے آنے کے بعد کیا یہاں سے لوٹ لوٹ کے وہ وسطی ایشیا لے جاتے رہے؟ وہاں کی معیشت انہوں نے ترقی دی یا یہاں کی معیشت کو کھڑا کیا؟ انہوں نے یہاں کی معیشت کو ترقی دی، اور بغیر امتیاز کے دی، بغیر تفریق کے دی۔ یہاں کا ہر باشندہ خوشحال ہوا۔ اسی لیے تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر دنیا کی سب سے بڑی معیشت، نمبر 1 معیشت جس کو کہا جاتا ہے، ہندوستان کی معیشت تھی۔ لوٹ کی بنیاد پر نہیں تھی، اپنے وسائل کی ترقی کی بنیاد پر تھی، ایک عادلانہ نظام کی بنیاد پر تھی۔ حکمران اس کو امانت سمجھتے تھے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، نمود و نمائش پہ خرچ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ملک ترقی کر رہا تھا۔ اس لیے تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا گیا۔ تو اس وجہ سے جب تک قومی ذہن نہیں ہوگا اور قومی نظام نہیں بنے گا تو ہم اپنے ملک کے وسائل سے صحیح استفادہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ہمیں پہلے دن سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس خطے کو بہت سارے وسائل دے رکھے۔ یہ خطہ اپنے وسائل کے اعتبار سے یقیناً بہت ہی خوشحال خطہ ہے۔ اللہ نے اس خطے کے اندر زرعی وسائل رکھے، معدنی وسائل رکھے، مختلف موسم رکھے، مختلف نوعیتیں رکھی، میدانی علاقہ بھی ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے۔ جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس نعمت کو لوٹنے والے لوگ موجود، قومی سوچ نہیں، قومی نظام نہیں۔ ہم اپنے ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں جس کو بھی موقع ملتا ہے۔ یہ پوری ایک سوچ بن گئی، ایک نفسیات بن گئی کہ اس ملک میں نہیں رہنا۔ اب یہ سوچ نیچے تک منتقل ہو گئی کہ جس شخص کو بھی موقع ملتا ہے وہ یہی سوچتا ہے، یہی پلان کرتا ہے کہ کس طرح میں یہاں سے مستقل طور پہ باہر چلوں۔ اب اس کے لیے انسانی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اب جب پورے ملک کی نفسیات بنا دی جائے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکومت کرنے والے بھی حکومت کرنے کے پیریڈ میں تو یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ باہر ان کے وسائل، باہر ان کے اثاثے، باہر ان کے کاروبار، باہر ان کے پراپرٹی۔ تو لازمی طور پر الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو اپنے حکمرانوں کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہاں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، جب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا، یہاں رہنے میں خطرات موجود ہیں، تو عام آدمی بھی پھر ظاہر ہے اسی پیٹرن پہ سوچتے ہیں۔ اس کی آج سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ قومی ذہن کے ساتھ اپنے اس ملک کے لیے سوچا جائے۔ ان قومی وسائل کو جو اللہ نے یہاں دے رکھے، جو دنیا میں بتا رہی ہے، یہ اس ملک کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ اتفاق سے آپ کے ملک کے ایک وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پانیوں کے اندر بھی بڑے ذخائر موجود ہیں پیٹرول کے، تو ہماری ہی میڈیا نے اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا۔ اور آج امریکہ نے کہہ دیا تو ہم بڑے خوشی سے ناچتے پھر رہے ہیں کہ بڑے وسائل ہیں ہمارے پاس، اور فیصلے وہ سنا رہے ہیں کہ اتنا نکلے گا، انڈیا کو بھی جائے گا۔ یہ فیصلے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جس سے چاہے معاملات کریں، وہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب ان کو نکالنے کے لیے ظاہر ہے ان کے ذرائع استعمال ہوں گے، ان کے وسائل استعمال ہوں گے، ساری حکمت عملی ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کی صرف زمین ہوگی اور زیادہ سے زیادہ آپ نے سیکورٹی فراہم کرنی ہے۔
آپ ایک دستہ متعین کر دیں گے ان کی حفاظت کے لیے، جو بھی انجینئر آئیں گے، جو بھی ان کا عملہ آئے گا، ان کی حفاظت کی۔ باقی نہ آپ کے پاس مہارت ہے، نہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، نہ قومی ذہن ہے، تو یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں ایک اور استحصال کا دروازہ کھل جائے اور اس کے نتیجے میں ملک اس موجود صورتحال سے نہ نکل سکے۔ تو اس وجہ سے تمام معاملات کو بہت گہرے غور و فکر کے ساتھ دیکھنے کی اور صحیح رخ پر سوچنے کی اور اس کے مطابق اپنے شعور بیدار کرنے کی اور شعور دوسروں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم میڈیا سے اپنے ذہن بنائیں، کسی کے بیانات سے متاثر ہو کر ہم اپنی سوچ اس کے مطابق بنائیں، ہمارا آزاد ذہن ہونا چاہیے، ہر ایک کی بات کا تجزیہ کریں کہ وہ بات کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، پروپیگنڈا کس حد تک ہے، حقیقت کتنی ہے۔ آزاد ذہن بننا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ عملی تقاضے تو بعد کی بات ہے کہ عملی حکمت عملی کیا بنانا۔ جب ذہن ہی پست ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کوئی حکمت عملی نہیں بن سکتی۔ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کے ماحول کے اندر جو دنیا کے ذرائع ابلاغ سے ذہن سازی ہوتی ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، اس پہ نظر رکھی جائے، اور خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سوچ کو قومی بنیادوں پر استوار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا، اب قومی ذہن کے ساتھ یہاں رہنے کی، یہاں پر کردار ادا کرنے کی، یہاں کی ہمیں حقیقی معلومات ہو کہ ہمارے پاس اس خطے کے اندر کیا کچھ موجود ہے اور اس سے استفادے کی کیا حکمت عملی ہوگی، کون سے علوم کی ہمیں ضرورت ہے، ان علوم پر کام کیا جائے، ان کو حاصل کیا جائے، اس ذہنیت سے نکلا جائے کہ جو آپ پر جو مسلط نظام ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مسلط نظام کے تحت اپنے ذہن کو تابع کرنے کی بجائے ہم اس بات کی جد و جہد کریں کہ ہمیں دین جو قومی حمیت دیتا ہے، قومی سوچ دیتا ہے، قومی خودداری دیتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بار بار ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ایک انسان کو آزاد انسان بننا، پھر جا کے وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی یہ ہدایات یہ وقتی نوعیت کی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی یہ ہدایات تو قرآن حکیم نے ذکر کی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا، ان کے ناپ تول کی کمی ہوتی تھی، شعیب علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے تو اللہ نے ہمیں کیوں بتایا؟ قرآن کو قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن واقعات کے ذریعے ہمیں رہنمائی دیتا ہے، واقع جو بھی وہ بیان کرے، جب تک ان واقعات کا ہم اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھیں گے ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سے دور رکھنے کے لیے یہی حکمت عملی ہوتی ہے، یہ فلاں قوم کا واقعہ ہے، یہ فلاں قوم کا واقعہ ہے، آدمی اس کو سن رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتا، اس دور کی قوم کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، بڑے غلط قسم کے لوگ تھے، اپنے دور کے نبی کی انہیں قدر نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی، اور ہم اپنے نبی کی بات کہاں مان رہے ہیں، کتنی مان رہے ہیں؟ تو اس لیے جو قرآن نے حکم دیا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ لوگوں کی اشیاء میں کمی مت کرو، ان کی اشیاء پہ قبضہ مت کرو، ان کی ویلیو مت کم کرو، ان کو دھوکہ مت دو۔ تو یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی، اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت ہو، فساد پیدا اسی سے ہوتا ہے، معیشت کی بد نظمی سے سب سے بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بڑی سی بڑی ہجرت اسی وجہ سے ہوتی ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں جاتے ہیں؟ اسی معاشی بدحالی کی وجہ سے جاتے ہیں۔ تو فساد اسی چیز کا تو نام ہے کہ کسی ایک خطے پر ایک بڑی تعداد جمع ہو جائے۔ افغانستان کے آپ نے حالات خراب کیے تو ایک بڑی تعداد آپ کے ملک میں آ گئی، تو کتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا جس کے آج تک اثرات آپ پر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے فساد پیدا کیا تھا وہ آج ہمیں ڈانٹتے پھر رہے ہیں، کیوں ان کو لے کر آئے تھے، کیوں ایسے حالات پیدا کیے تھے؟ یعنی حال یہ ہو گیا کہ فسادی اپنے آپ کو اب مصلح کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بنیادی طور پر ضرورت ہے کہ ہمارا قومی شعور بیدار رہنا چاہیے،
کہ یہ کس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر گرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہی لوگ کل تک جہاد کے فتوے دے رہے تھے، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے، گھروں سے نکال رہے تھے، نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے تھے، اور آج جو ہے وہ سارے کی سارا ملبہ کسی اور کے ذمے ڈال رہے ہیں۔ سب سے بڑے فسادی یہ لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی ذہنیتوں کو، اس طرح کے کرداروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سارے غیر قومی کردار، قوم دشمن کردار، ان کا قوم سے، قوم کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقل و شعور عطا فرمائے، قرآن حکیم سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی اور قرآنی تعلیمات کو آج کے حوالے سے رہنما بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔